بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما لا یضمن من الجنایات باب ما لا یضمن من الجنایات الفصل الاول. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجم جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار متفق علیہ. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأسرة وكان لي عجير فقاتل إنسانا فعز أحدهما يد الآخر فانتزع معزوز يده من في العاز فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهدر ثنيته فقال يده في فيك فتقزموها كالفحل متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي فقال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اطلع في بيتك أحد ولم تعزن له فخزفته بحصاه ففقعت عينه ما كان عليك من جناح متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فقال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يحذف فقال لا تحذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف فقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكو به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم في مسجدنا وفي سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بهدية فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها وإن كاد أخاه لأبيه وأمه. رواه البخاري. وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري. وزاد مسلم ومن غشنا فليس منا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علينا السيف فليس منا. رواه مسلم. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن هشام بن حكيم مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس فصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الإخراج. فقال هشام أشهد لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله وفي رواية ويروحون في لعنة الله. رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما قوم معهم سياد كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته متفق عليه.
الفصل الثاني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف سترا فأدخل بصره في البيت فقبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حتى لا يحل له أن يأتيه ولو أنه حين أدخل بصره فاستقبله رجل ففقع عينه ما عيرت عليه وإن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطية عليه إنما الخطية على أهل البيت. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعات السيف مسلولا. رواه الترمذي وأبو داود. وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين. رواه أبو داود. عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجهنم 7 أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي أو قال على أمتي محمد. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الرجل جبار ذكر في باب الغسل. باب القسامة. الفصل الأول عن رافع بن خديج رضي مسحل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنهما أنهما حدثنا أن عبد الله بن سهل محيصة بن مسعود أتى خيبر فتفرق في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل محيصة تبنى مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم فبدا عبد الرحمن وكان أصغر القوم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر. قال يحيى بن سعيد يعني ليالي الكلام الأكبر فتكلموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحقوا قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لم نره. قال فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم كفار ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلهم. وفي رواية تحلفون 50 يمينا وتستحقون فقاتلكم أو صاحبكم ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ب100 ناقة. متفق عليه. وهذا الباب خال عن الفصل الثاني. الفصل الثالث عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له وقال ألاكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم. قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا. قال فاختاروا منهم 50 فاستحلفوهم فعبوا ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. باب ما لا يضمن من الجنايات. یہ باب ہے ان جنایتوں کے بارے میں جن کا ضمان نہیں ہوتا، تاوان نہیں ہوتا. جنایت ان کی جمع ہے، جرم کا ارتکاب کرنا، ٹھیک ہے، نقصان وغیرہ، اس کو جنایت کہا جاتا ہے. پہلی فصل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجمہ یعنی جانور، ان کا زخم حدر ہے، معاف ہے، اور کان میں دبنے والا جو ہے وہ بھی جبار حدر ہے، معاف ہے.
اور کنواں وہ بھی کیا ہے؟ جبار ہے، حضر ہے، معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجمہ، عجمہ جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں عجمی سے ہے نا، عجمی کو عجمی اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہے نا ان کو عربی نہیں آتی، یعنی گویا کہ عربی بولنے سے گونگے، سمجھ آ گئی؟ تو چونکہ جانور بھی نہیں بول سکتے اس لیے ان کے لیے بھی لفظ عجمہ کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ جانوروں کا جو زخم نقصان پہنچانا ہے، جنایت کرنا ہے، یہ حدر ہے۔ کیا مطلب؟ اگر جانور نے کسی کا نقصان کر دیا، کسی کو کچل ڈالا، قتل کر دیا وغیرہ ذالک، تو ان کا یہ نقصان یا ان کی جو جنایت ہے یہ حدر ہے، جبار، اس کا ضمان تاوان نہیں لیا جائے گا۔ اب اس کے بارے میں ذرا تفصیل ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ کب جانور کے نقصان کا تاوان ہوگا، کب نہیں ہوگا، تو اس کا دار و مدار اس کے ساتھ اس کا مالک انسان ہے کہ نہیں ہے اس پر ہے۔ اگر تو اس کا مالک اس کے ساتھ ہو، اس صورت میں تاوان لیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے غفلت کی، اس کو سنبھالنا چاہیے تھا جانور کو، اور اگر مالک ساتھ نہ ہو اس صورت میں کہ اگر وہ نقصان کرتا ہے تو اس کا کوئی تاوان نہیں، ضمان نہیں۔ جبکہ شوافی فرماتے ہیں کہ اس کا دار و مدار جو ہے نا وہ دن اور رات پر ہونا ہے۔ اگر دن کے وقت جانور کوئی نقصان کرتے ہیں اس کا تاوان نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ دن کے وقت جو ہے نا ظاہر ہے کہ جانوروں کو کھولنا ہے، چرنا ہے، اور باقی اپنی یا اپنی فصل کی حفاظت یہ مالک کو خود کرنی چاہیے۔ البتہ اگر رات کے وقت وہ نقصان کرتے ہیں تو اس کا تاوان لیا جائے، اس لیے کہ رات کے وقت جو ہے وہ جانوروں کو گھر میں باندھنا چاہیے، نہیں باندھا تو مالک نے غفلت کی تو اس کا تاوان کیا کیا جائے گا؟ لیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ شوافی ابو داؤد، سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں جس میں رات اور دن کا فرق ہے، لیکن احناف حضرات اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں مطلق جو ہے نا یہ ذکر ہے، کوئی فرق نہیں۔ اور اس طرح کان میں جو دب کر مرنے والا ہے وہ بھی کیا ہے؟ حدر ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب جو ہے کوئی کان میں کوئی کام کر رہا تھا، کھدائی وغیرہ کر رہا تھا، کان اس کے اوپر ہو گئی، گر گئی، دب گئے، تو اس کا کوئی تاوان نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی نے کوئی خزانہ نکالا زمین سے کھدائی کر کے، کھدائی کی تھی خزانہ نکالنے کے لیے، کوئی جا کے اس میں گر گیا تو اس کا بھی تاوان نہیں۔ اور تیسرا جو ہے والبئر جبار، کنواں بھی کیا ہے؟ جبار ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی زمین میں کوئی کنواں کھودا اور کوئی آ کے اس میں کیا ہو گیا؟ مر گیا تو معاف۔ یا اسی طرح اگر کوئی کنواں کھدوا رہا تھا، کسی سے کام کر رہا تھا، اندر جا کے کام کر رہا تھا، اس کے اوپر کنواں گر گیا تو وہ بھی کیا ہے؟ حدر ہے، معاف۔ البتہ اگر کسی نے کسی اور کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر کنواں کھودا، اس میں کوئی گر جائے تو وہ معاف ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ معاف نہیں ہوگا۔ آگے دیکھ لیجیے۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کی جنگ کی شرکت کی، مل کر جیش العسرہ میں، یعنی غزوہ تبوک میں، اور میرا ایک اجیر تھا، ملازم تھا، اس نے جھگڑا کیا ایک انسان کے ساتھ، پھر ان میں سے ایک نے جو ہے دانتوں کے ساتھ دوسرے کا ہاتھ کاٹ ڈالا، تو جس کا ہاتھ کاٹ ڈالا تھا اس نے کھینچا اپنا ہاتھ کاٹنے والے کے منہ سے، تو گرا دیے اس کے سامنے کے دانت اور وہ گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دانتوں کو حدر قرار دی اور فرمایا کیا وہ چھوڑتا
اپنا ہاتھ تیرے منہ میں کہ تم اس کو کاٹتے اونٹ کی طرح۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شرکت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس میں؟ جیش العسرہ میں۔ جیش العسرہ کہتے ہیں غزوہ تبوک کو۔ 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ہرقلہ جو بادشاہ ہے شام کا، وہ لشکر جمع کر رہا ہے، بہت بڑی تعداد لشکر جمع کر رہا ہے، اور کچھ لشکر کو اس کے جمع کر دے 1 لاکھ کی تقریباً تعداد میں، اور 1 سال کی پیش کی تنخواہ بھی ان کو دے چکا ہے تاکہ ان کو حوصلہ ہو، اور مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو گرمی کا موسم تھا، فصل پکنے کا موسم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا حکم فرمایا۔ نفیر عام کا مطلب کیا ہے کہ سارے نکلو، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے نکلے، اور 3 بندے جو ہے نا، پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وہ رہ گئے تھے، باقی منافقین اس میں نہیں گئے، اس لیے کہ ایک تو فصل پکنے کا موسم تھا، دوسرا جو ہے نا بادشاہ جو ہے نا وہ جو لشکر تھا وہ بہت مضبوط تھا، سامنے سے تعداد میں بھی بہت زیادہ تھا، اور گرمی کا موسم تھا، جگہ بھی بہت دور تھی، تو وہ نہیں گئے۔ مسلمان گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن کا قیام کیا، کوئی وہاں سے مقابلے کے لیے نہیں آیا، 30,000 کا لشکر لے کر، تو اس کے بعد واپس آ گئے۔ تو یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس میں تھا، تو میرے ایک غلام تھا، اس نے کسی کے ساتھ جھگڑا کیا، غلام نہیں معذرت اجیر تھا، ملازم تھا، اس نے کسی کے ساتھ جھگڑا کیا، تو جھگڑے میں ایک نے جو ہے نا وہ کیا کیا، دوسرے کے منہ میں ہاتھ دیا، تو اس نے کاٹ ڈالا اس کو ساتھ دانتوں کے ساتھ نا، تو وہ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا، تو کھینچنے کی وجہ سے جو سنایا، جو سامنے والے دانت ہے اس کے ٹوٹ گئے، تو جس کے دانت ٹوٹ گئے وہ گیا، اور جا کے آپ سے کہہ رہے کہ دیکھو اس نے میرے دانت توڑ دیے، یعنی اس کا کوئی تاوان وغیرہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا ہاتھ آپ کے منہ میں چھوڑ دا کہ تم اون کی طرح اس کو کاٹتے، تو ظاہر ہے کہ اس نے کھینچنا ہی تھا نا اپنا ہاتھ، اس نے کھینچا تو آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ اگر نہ کاٹتے تو اس طرح نہ ہوتا، لہٰذا اس کو کیا کر دیا، حذر کرا دیا۔ اگلی روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مال کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے، یعنی کوئی مال کی حفاظت کر رہا تھا، کوئی اس سے مال لینا چاہتا ہے، زبردستی چھیننا چاہتا ہے، وہ اپنا مال نہیں دینا چاہتا، وہ دفاع کر رہا ہے، اور ظالم نے جو چھیننا چاہتا تھا اس نے کیا کر دیا، اس کو قتل کر دیا، تو یہ مقتول کیا ہوگا، شہید ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیں، اگر ایک شخص آئے میرا مال لینا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مت دو اپنا مال۔ اس نے کہا بتائیں اگر وہ میرے ساتھ قتال کرے، جھگڑا کرے، تو فرمایا آپ بھی اس کے ساتھ قتال کرو، فرمایا اگر وہ مجھے قتل کرے تو فرمایا آپ شہید ہوں گے، فرمایا اگر بتائیں آپ اگر میں اس کو قتل کروں تو فرمایا وہ آگ میں ہوگا۔ یعنی ایک شخص نے پوچھا مسئلہ کہ ایک شخص میرے آ کے مجھ سے مال چھیننا چاہتا ہے، میرا مال زبردستی لینا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مال مت دو۔ پھر اس نے کہا اگر وہ میرے ساتھ قتال کرے تو فرمایا جنگ کرے، فرمایا آپ بھی کریں، فرمایا اگر مجھے قتال قاتل یقاتل باب مفاعلہ سے مطلب ہے جھگڑنا، جنگ کرنا، قتل یقتل باب نصرہ سے مطلب قتل کرنا، تو قتل اور چیز ہے اور قتال اور چیز، ٹھیک ہے، قتال میں قتل ضروری نہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ آپ شہید ہوں گے۔ اس نے کہا اگر میں اسے قتل کروں تو فرمایا کہ وہ آگ میں ہوں، سمجھ آ رہا؟ اسی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگر کوئی جھانک کے کوئی شخص آپ کے گھر میں اور آپ نے اس کو اجازت نہ دی ہو اور آپ نے اس کی طرف کنکری پھینک دی اور آپ نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ کے گھر میں جھانک کر دیکھیں تو آپ اس کی طرف کنکری پھینکیں، خزف کہتے ہیں، یعنی اس طرح انگلی جو ہے نا، جو انگوٹھا جو ہے نا اس کے اوپر انگلی اس کے اوپر کنکری رکھنا، اور پھر جو شہادت والی انگلی ہے اس کا سہارا لے کر ایسے پھینکنا، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، خزف کہتے ہیں۔ تو خزف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں اگر کسی نے کنکری پھینک دی، کوئی گھر میں جھانکا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی
تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہو۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ اس کی حدیث کے مطابق کہتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ منع کرے، اگر منع نہیں ہوتا تو اس کے بعد وہ بات نہیں ہے ایسا ہوا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن احناف فرماتے ہیں کہ جو ہے اس صورت میں اس کو تاوان دینا پڑے گا اگر کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بالکل واضح ہے، لیکن وہ ایسا کرتا ہے تو اس پر گناہ نہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے پیچھے امیر حمزہ، کیا رہا ہے؟ آپ شروع سے بالکل نیچے دیکھ رہے ہیں، ترجمہ ہو رہا ہے پھر تو نیچے دیکھنا سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ ہو رہا ہے، لیکن جب تشریح ہو رہے پھر نیچے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آنکھ دیکھو، سوئے ہوئے تھے، سوتے پہ بالکل بس شروع سے دیکھ کر جب سے کلاس آ رہی شروع ہو گئی، یہ ایسے ہی بیٹھا۔ اللہ کے بندے جب آپ کو نیند آ رہی تو کھڑے ہو جائیں، پڑھنے والے بچے تو ایسے کرتے ہیں جی۔ آگے دیکھ لیجیے، اگلے روایت میں ہے سہل بن سعد کہ ایک آدمی نے جھانکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دروازے کے سوراخ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کنگھی تھی جس کے ساتھ اپنے سر کو کھجا رہے تھے۔ فرمایا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم دیکھ رہے ہو مجھے تو یہ میں جو مار دیتا تیری آنکھ میں، یہ جھوم دیتا یہ کنگھی کی تیری آنکھوں میں۔ انما سوائے اس کے نہیں، اجازت کو اسی آنکھ کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے ہی مقرر کیا گیا ہے، ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدرن، اچھا مدرن کے بارے میں بہت زیادہ اقوال ہیں کہ مدرن کسے کہتے ہیں، سمجھا کہ بعض نے کہا لکڑی، بعض نے کہا لوہے سے بنے ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک کنگھی ٹائپ ایک چیز تھی۔ بعض نے کہا اس کے ساتھ کنگھی کرتے تھے، کنگھی طرح اس کے دندان ہوتے ہیں، بعض نے کہا نہیں جڑے ہوئے جو بال ہوتے ہیں ان کو کھولنے کے لیے اس طرح ہے، لیکن بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً کنگھی پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کھجا رہے تھے، کنگھی کر رہے تھے، تو ایک شخص دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم دیکھ رہے ہو تو یہ جو کنگھی تھے آنکھ میں مار دیتا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اجازت کو اسی آنکھ کی وجہ سے تو لازمی قرار دے دیا گیا کہ تم نے جب دیکھ لیا گھر کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ تم گھر میں داخل ہو گئے، گھر میں تو داخل ہو گئے نا، جیسے گھر میں داخل ہونے سے تم سب کچھ دیکھ سکتے ہو تو باہر سے بھی دیکھ سکتے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ خاص کر جب پردہ یا دروازہ بند ہو، دروازہ بند نہیں، یا پہلے زمانے میں گھروں میں آج کل بھی بعض جگہوں پر پردے ہوتے ہیں، اس کا حکم جو ہے نا وہ حدیث میں آگے آ رہا ہے۔ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خسف کر رہا تھا، کنکری پھینک رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مت کنکری پھینکو، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسف کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی شکار نہیں کیا جاتا اور نہ دشمن کو زخمی کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا کنکری دانت توڑ سکتی ہے اور آنکھ کو پھوڑ سکتی ہے۔ خس میں نے آپ کو بتایا کسے کہتے ہیں؟ کنکری مار، اس طرح کوئی کنکری مار رہا تو انہوں نے منع فرمایا کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ شکار تو کر نہیں سکتے کہ شکار بھی مار، دشمن کو تو نقصان پہنچا نہیں سکتے، البتہ آپ نے کسی بندے کو نقصان پہنچا دو گے اور اس کی آنکھ پھوڑ دو گے یا اس کا دانت ٹوٹ جائے گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص گزرے ہماری مسجد میں یا ہمارے بازار میں، اس کے ساتھ کیا اس کے پاس تیر ہو تو اس کو بند کر لے اس کے پیکان پر، اس سے ایسا نہ کسی کو وہ مسلمانوں میں سے کیا کرے اس کے ساتھ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ تو مسجد میں، بازار میں یا کوئی اور بھی مصروف جگہ ہو، کسی کے پاس تیر ہو تو جو دھار والا حصہ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بند کر کے جانا چاہیے، کوئی نیام وغیرہ میں رکھے یا کچھ اور طریقے سے اس میں کچھ اور چیز رکھے۔ یہی حکم ہے، کسی کے پاس چھرا ہو، کسی کے پاس خنجر ہو، کسی کے پاس کوئی اور چیز ہو تو اس کا بھی یہ حکم ہے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ اشارہ کرے تم میں سے کوئی کہ اپنے بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ، بے شک اس کو پتہ نہیں ہے شاید کہ شیطان کھینچے
اس کے ہاتھ میں اور وہ جہنم کے کسی گھڑے میں واقع ہو جائے۔ یعنی اسلحے کے ساتھ کسی کو اشارہ، یعنی یوں ایسے کرنا، اشارہ کرنا اسلحے کے ساتھ، یا گن کسی پر تاننا، یہ سارے باتیں اس میں آ گئی نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے شیطان جو ہے نا وہ کھینچے اس کے ہاتھ سے، وہ پڑ جائے اس پر، یا اس طرح گن تان کے ہو سکتا ہے جو ہے وہ انگلی اس کی ہل جائے، شیطان حرکت دے اور آگے کا شخص جو ہے وہ کیا ہو جائے، مر جائے، تو آگ میں پہنچ جائے، آگ میں گرے گئے۔ تو اس کے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ آپ پچھلے حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اشارہ کرے اپنے بھائی کی طرف لوہے کے ساتھ تو بے شک فرشتے اس پر لعنت کرتے یہاں تک کہ وہ اسے رکھ دے، اگرچہ اس کا باپ اور ماں شریک بھائی ہو۔ لوہے کے ساتھ کوئی اشارہ کرتا ہے ایسے کوئی ڈراتا وغیرہ ڈالے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے جب تک وہ لوہا رکھتا نہیں، اگرچہ اس کا اپنا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو۔ حقیقی بھائی ہو تب بھی نہیں کر سکتا، چاہے مذاق میں کیوں نہ ہو، گناہ ہے۔ اگر حقیقی بھائی نہ ہو تو صورت میں تو اور زیادہ گناہ ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ کیا کر رہا ہے جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہے؟ یحییٰ سویا ہو کھڑے ہو، اخبث الناس جی۔ اس کے بعد یہ اس طرح کے جو لڑکے ہیں ان کو ادھر بٹھانا پڑے، بالکل پیچھے جو بیٹھتے ہیں وہ دونوں پیچھے بیٹھتے، یہ کام کرتے ہیں جی۔ یہ ساری رات میں عبادت کرتے ہوں گے، کبھی رکوع میں گزارتے ہوں گے رات ساری رات، کبھی سجدے میں گزارتے ہوں گے، ٹھیک ہے، کبھی ایک پاؤں اٹھا کر، کبھی دوسرا پاؤں، کبھی دونوں پاؤں اٹھا کر، ٹھیک ہے، گزارتا ہے۔ اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا تو وہ ہم میں سے نہیں، اور ایک روایت میں جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ پر اسلحہ اٹھایا میں دھوکہ دی، ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی نہ رہا، اس وجہ سے تغلیظ تبلیغ کے طور پر فرمایا، مطلب ہے کہ اس معاملے میں، اس کام میں وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں، کہ مسلمان کسی پر اسلحہ نہیں اٹھاتا، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ تو آپ دھوکے کی بہت ساری صورتیں ہیں، وہ ساری اس میں شامل ہیں۔ سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہم پر تلوار نکالی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی تلوار نے ہم سے نکالنا ہم میں سے نہیں۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا، ہشام بن عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ شام میں کچھ لوگوں پر گزرے، نبتی لوگوں پر، اور ان کو کھڑا کیا گیا تھا دھوپ میں، اور ان کے سروں پر تیل ڈالا گیا تھا۔ تو فرمایا یہ کیا؟ کہا کہ ان کو سزا دی جا رہی ہے خراج میں، یعنی خراج نہ دینے کی وجہ سے۔ تو شام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق البتہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں ان لوگوں کو جو عذاب دیتے ہیں لوگوں کو دنیا میں۔ یعنی شام میرے حکیم رضی اللہ تعالیٰ شام میں گزرے، شام کے علاقے میں کچھ لوگوں کے پاس انبات، نبت یا نبید کی جمع ہے، پہاڑی کا نام ہے، وہاں کے لوگ، تو ان کو یعنی عیسائی تھے، ان کو کھڑا کیا گیا تھا دھوپ میں اور ان کے سروں پر گرم تیل ڈالا گیا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیوں؟ تو بتایا گیا کہ انہوں نے ٹیکس ادا نہیں کیا، عیسائی ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ سزا دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ سزا تو مناسب نہیں ہے، تو گویا کہ دھوپ میں کھڑا کر کے پھر گرم تیل ڈال کے گویا کہ جلانے کی سزا ہے، جلانے کا عذاب ہے، تو یہ عذاب تو مخلوق نہیں دے سکتی، تو صرف اللہ دے سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے آپ سے کوئی فرماتے ہوئے سنا کہ جس طرح کہ جو لوگ اس طرح کی سزا عذاب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کچھ لوگ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح جو ہے نا وہ ہوں گی چیزیں ہوں گی، ریکوڑے ہوں گے جو
صبح بھی اللہ کے غضب میں کریں گے اور رات بھی اللہ کی ناراضگی میں کریں گے، اور ایک روایت میں کو شام کریں گے اللہ کی لعنت، یعنی گائے کی دم کی طرح چیزیں ہوں گی۔ مراد سے کیا؟ کوڑا جو ہوتا ہے چمڑے کا بنا ہوتا ہے، موٹا جنرل چھڑائی اس کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن لمبائی میں وہ ذرا لمبا ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی ذرا اس طرح باریک اس طرح ہوتا ہے، اتنا چوڑا نہیں ہوتا۔ تو جس طرح گائے کی دم ہوتی ہے نا وہ بھی لمبی ہوتی ہے، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ لمبا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس طرح کے لوگ ہوں گے جو مطلب ناجائز لوگوں کو سزا دیں گے، لاٹھی چارج کریں گے ناجائز۔ آج کل بھی آپ اس کے اوپر اطلاق ہو سکتے ہیں، پولیس والوں کا بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے جو ناجائز ایسا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ صبح بھی اللہ کے غضب میں کریں گے، شام بھی۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جن کو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا۔ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کوڑے ہوں گے گائے کی دھن کی طرح، اس کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے۔ کچھ عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے والی، ننگی، مائل کرنے والی، مائل ہونے والی، ان کے ساتھ بغتے اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، مائل ہونے والے ہوں گی، اور جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور نہ جنت کی خوشبو سونگے گی، اور اس کی خوشبو پائی جائے گی اتنی مسافت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسموں کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایک تو کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس کوڑے ہوں گے، جن کے ساتھ لوگوں کو وہ کیا کریں گے؟ ماریں گے۔ اب میں نے آپ سے عرض کی ابھی بات گزر چکی ہے۔ اب کچھ عورتیں ہوں کاسیات، بظاہر تو لباس پہنا ہوا ہے، لباس پہننے والی، لیکن لباس اتنا باریک ہوگا کہ جو اعضاء ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ تو کاسیات ہوں گی لیکن عاریات ہوں گی۔ سمجھ میں جو آج کل لباس ہے عورتوں دیکھیے کتنا باریک ہے، ٹھیک ہے، اعضاء نظر آتے ہیں، اور پھر لباس جو ہے نا کیا ہو رہا ہے؟ اوپر آ رہا ہے، شلوار عورتوں کی اوپر آ رہی ہے، قمیص اوپر جا رہی، اوپر جا رہی، اوپر جا رہی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور مردوں کی شلوار نیچے جا رہی، حالانکہ مردوں کے اوپر آنی چاہیے، عورتوں کے نیچے جانا چاہیے، لیکن برعکس معاملہ ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ممیلات، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والا، جب گھر سے نکلتی ہے سرخ پاؤڈر لگا کے، خوشبو لگا کے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو سیٹ کر کے لباس ایسا کر کے پہن کے کہ ہر دور سے نظر آئے، اپنے آپ کی طرف اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنا، اور مائلات خود بھی مائل ہونے والے، بس تھوڑا ہلکا سا ٹک کی ضرورت ہے، بس فوراً مائل ہو جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ رؤوس ہونا صحیح سمجھ آ رہی ہے تو سمجھ ٹائٹ آ رہی ہے۔ ان کے سر ہوں گے بختی جو اونٹ ہے اس کی کوہان کی طرح، یہ بخت نسل کی طرف منسوب اونٹ ہے بختی اونٹ۔ یہ بختی اونٹ کہا جاتا ہے نا جو عربی اور اجمی اونٹ یا اونٹنی کے ملاپ سے جو پیدا ہو جائے نسل، اس کو کہا جاتا ہے، چونکہ یہ نسل ایجاد کی تھی بخت نسل بادشاہ نے، اس وجہ سے بختی اونٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ان کے سر ہوں گے، فرمایا نہ جہنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو ہوں گی۔ جنت میں داخل نہ ہونا مطلب یہ ہے کہ داخل تو ہوں گی لیکن دخول اول ہی مراد ہے کہ دخول اول ہی نصیب نہیں ہوگا۔ سزا کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ گناہ تو یہ ہے لیکن کفر تو نہیں ہے یہ کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے، داخل تو ہوں گی لیکن سزا بھگتنے کے بعد۔ آج کل جو ہمارا حالات دیکھ رہے ہیں بالکل اسی طرح حالات ہے، ٹھیک ہے، آپ کو خود حفاظت کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی نگاہوں کی حفاظت خود کرنی پڑے گی۔ بلکہ آج کل تو عورتوں کے پاس سے آپ قریب سے گزر نہیں سکتے، گزرے تو اتنی تیز خوشبو لگائی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو آتی ہے تو انسان پھر سانس بند کرتا ہے کہ یہ گناہ گار نہ ہو جائے۔ یقین جانے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کسی سے کی میں روزانہ بات کرتا ہوں اصل کے بعد ایگریکلچر یونیورسٹی میں،
عصر سے مغرب تک کہ وہ خواتین گزرتی ہے جب قریب سے گزرتی ہے میں آپ کے سانس روک لیتی ہوں خوشبو تاکہ یہ گناہ گار نہ سمجھ آئے یہ گناہ گار اتنے دیر خوشبو لگائے ہوتے تو یہ حال کیا کریں. خیر فرمایا کہ یہ جو ہے نا ان کا حال ہو. آگے دیکھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جو ہے نا جنگ کرے تو وہ چہرے سے بات ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کی اپنی صورت پر. یعنی جب کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو چہرے پہ نہ مارے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کی اپنی صورت پر اعلیٰ صورت ہی. یہ ضمیر کا مرجع کیا ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں. ایک مرجع اور بھی قول ہے لیکن دو مشہور ہیں. ایک قول تو یہ کہ آدم علیہ السلام اس کا مرجع ہے یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر یعنی کوئی آدم علیہ السلام اپنی نظیر آپ ہے جی آدم علیہ السلام کی صورت تھی اور اسی پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ کی صورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے. مراد یہاں پر صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفات دی ہے. سمع سننا اللہ تعالیٰ سمیع ہے صفت ہے. آدم علیہ السلام کو سمیع بنایا. علم اللہ تعالیٰ علیم ہے یہ صفت عطا فرمائے. اسی طرح تکلم بات کی صفت عطا فرمائے وغیرہ زیادہ کا یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور انسان کو عطا فرمائے. سمجھ آنے کے لیے آگے دیکھ لیجیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہٹائے پردہ اور داخل کرے اپنے نگاہ گھر میں اس سے پہلے کہ اس کو اجازت دی جائے اور وہ گھر والوں کا پردہ دیکھ لے تو وہ تعزیر کے پاس آئے. نہیں یہ حلال اس کے لیے کہ وہ آئے اس کے پاس. اور ولم ان حین ادخل بصره اور فرماتے جس وقت وہ اپنی نگاہ داخل کرے اس کے سامنے کوئی شخص آ جائے گھر کا مالک اس کی آنکھ پھوڑ دے تو میں اس پر کوئی عائب نہیں لگاتا. اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص گزرے ایسے دروازے پر جس کا پردہ نہ ہو بند نہ ہو دیکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے سوائے اس کے لیے گناہ گھر والوں پر ہے. یہ حدیث ابھی گزری ہے. پردہ ہٹا اس زمانے میں دروازے تو نہیں ہوتے تھے نا گھروں کے پردے ہوتے تھے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے. تو فرمایا پھر اپنے نگاہ داخل کی تو اور گھر والوں کا پردہ گھر والوں سے پردہ ان کی خواتین وغیرہ وہ ان کو دیکھ لیا تو حد یعنی تعزیر کے پاس وہ قابل تعزیر ہے اس کو قاضی سزا دے. اور فرمایا اس طرح کسی کے لیے حلال نہیں. اور اگر کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دی ابھی بات گزر چکی ہے تو میں اس پر کوئی عائب نہیں نکالتا اس کو کوئی سزا مقرر نہیں کرتا. ہاں پردہ نہ ہو کسی کی نگاہ پڑ جائے تو رسول نے فرمایا گھر والے گنہگار ہوں گھر کے دروازہ کیوں نہیں بند کرتے ان کو بند کرنا چاہیے گھر کا دروازہ. تو جو بے پردہ نکلے خواتین یہ تو گھر کے اندر کی بات ہے نا کہ گھر کا دروازہ بندنے کی گناہ جو بے پردہ خواتین باہر نکلے اس کو گناہ کتنا زیادہ ہے. تو فرمایا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی تلوار پکڑ لے مسلول ننگی تلوار نیام سے نکال اس طرح ہاتھ میں نہیں پکڑنی چاہیے نہ کسی کو پکڑانے چاہیے. پکڑانے یا پکڑ کیونکہ زخمی ہونے کا خطرہ ہے. حسن بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تسمے کو کاٹ دیا جائے 2 انگلیوں کے درمیان سے. تسمہ کوئی تار وغیرہ 2 انگلیوں کے درمیان اس کو کاٹنا ہے. یوں کرتے ہیں نا ایسے 2 ہاتھوں میں سے یوں کرتے ہیں کاٹتے ہوتے ہیں اس کو توڑتے ہیں ایسے تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اکثر اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں نا انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں تو اس لیے اس سے منع فرمایا. سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے. جو خون کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے. جو مال کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے. ٹھیک ہے. فرمایا جو ان کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید. دین کوئی نماز پڑھنے نہیں دے رہا اس کو سمجھ آ گئی. اب وہ دفاع کرتا ہے اس میں قتل کیا جاتا ہے وہ شہید. کوئی اس کی عزت و آبرو پر ہار ڈال دفاع کرتا ہے قتل کیا جاتا ہے شہید. مال کی حفاظت کرتا ہے قتل کیا جاتا ہے شہید.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے، فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے اور ایک دروازہ اس شخص کے لیے جو تلوار نکالے میری امتی کا، یا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے۔ تو فرمایا ایک دروازہ تو خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کے لوگوں پر کیا میری امت پر یا میری امتیوں پر اس طرح تلوار نکالتے ہیں۔ یہ تو نکالنے کی بات ہے نا، تلوار سے نکالنے کی بات ہے۔ کوئی قتل کرے، کوئی نقصان پہنچائے، کوئی زخمی کرے تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ سمجھ آگے کے لیے کتنے منٹ رہتے ہیں جی؟ اچھا، باب القسام، چلو اس کی جو ابتدائی بحث ہے وہ تو کر لینا۔ قسامہ، قسامہ جو ہے نا اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، یا تو ایک معنی اس کا کیا ہے، قسم سے معنی لے، ہم قسم سے، تو چونکہ اس میں بھی 50 بندوں سے قسم لی جاتی ہے، اس کو قسامہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا قسامہ کہتے ہیں کہ تقسیم کرنا، چونکہ قسموں کو تقسیم کیا جاتا ہے لوگوں کو درمیان کے 50 لوگ قسمیں اٹھائیں، اس وجہ سے اس کو قسامہ کہا جاتا ہے۔ پیمپر لگا کے آیا کرو، پیمپر۔ اب قسامہ جو ہے نا 50 قسمیں لے جاتی ہے، زمانہ جاہلیت سے یہ حکم چلا ہے۔ اسلام نے بھی انسانی جان کی حفاظت کے لیے اس کو برقرار رکھا، قسامہ کا حکم۔ قسامہ کیسے کہتے ہیں؟ اگر کسی علاقے میں، کسی محلے میں کوئی شخص مردہ حالت میں پایا جائے، اب اگر اس پر کوئی نشان نہیں ہے، کسی کے گلا گھونٹنے کے یا کوئی خون، کوئی زخم اور کچھ میں نشان نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ تبھی موت مر گیا، بس۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور اگر نشان ہو خون کا، تلوار کا وغیرہ زالے کا، تو اس کا مطلب پھر کیا ہے کہ اس کو کسی نے قتل کیا ہے۔ اب وہ اہل محلہ سے، اہل علاقہ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ قاتل کون، قاتل بتاؤ، یا یہ ہے کہ قسم اٹھاؤ کہ نہ ہم نے اسے قتل کیا، نہ ہمیں اس کا علم۔ وہ کیا قسم؟ واللہ ما قتلناہ وما علمنا قاتلہ، نہ ہم نے اس کو جو قتل کیا، نہ ہمیں اس کی قاتل کا کوئی علم ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ کیا کریں گے، 50 کو قسمیں اٹھائیں گے۔ اگر 50 کی تعداد پوری نہ ہو، لوگ کم ہو، تو پھر تکرار یمین دوبارہ 2 3 دفعہ جو ہے نا کیا کریں گے، قسمیں اٹھائیں گے، لیکن 50 قسمیں جو ہے وہ پوری کی جائیں گی۔ اب یہ ہے، اب اس کی جو ہے نا وہ ترتیب کیا ہو، تو اس میں فقہاء کا کیا ہے، اختلاف۔ احناف فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے مدعی، جو مقتول کی ورثہ ہے، مدعی ہے نا، وہ دعویٰ کریں، ان سے بینہ طلب کیے جائیں گے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اگر ان کے پاس بینہ ہو تو ٹھیک ہے، اگر بینہ ان کے پاس نہ ہو تو اس صورت میں پھر اہل علاقہ سے، اہل محلہ سے جو ہے نا 50 قسمیں لی جائیں گے۔ اگر وہ ہر بندے اس طرح کی قسم اٹھائے گا کہ واللہ ما قتلتہ وما علمت قاتلہ، اللہ کی قسم میں نے اس کو قتل کیا، نہ مجھے اس کے قاتل کا علم ہے، 50 بندے قسمیں اٹھائیں۔ اگر 50 بندوں نے قسمیں اٹھا لی تو اب کیا ہوگا، اب یہ تو قتل سے تو بری ہو جائے، لیکن دیت پہ بھی لازم ہوگی، دیت دینے پڑے گی، انسانی جان اس طرح رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ اور اگر انہوں نے قسم سے انکار کر دیا تو ان کو قید کیا جائے، یا تو قتل کا اعتراف کر لیں اور یا قسمیں اٹھا لیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ یہ احناف فرماتے ہیں، اور احناف فرماتے ہیں کہ لوث جو ہے، لام واو سا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ لوث کہتے ہیں علامت کو،
مطلب ہے کہ اگر قاتل جو ہے نا قاتل پر خون کے دھبے ہوں یا قاتل کی تلوار پر مقتول کے خون کے دھبے ہوں، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا مقتول کے خاندان کے دشمنی چلے آ رہے ہو اہل علاقہ کے ساتھ، تو یہ لوث ہے، یہ لوث جو ہے نا حالیہ ہے۔ اور دوسرا لوث جو ہے نا وہ لوث قولیہ ہے کہ ایک عادل شخص ہے یا کئی شخص گواہی دے لیکن عادل نہیں ہے، وہ گواہی دیتے کہ انہوں نے قتل کیا ہے، تو چونکہ نصاب پورا نہیں ہے، عادل ایک ہے یا بہت سارے لیکن عادل نہیں ہے، تو اس لیے لوث ہمیں گواہی تو نہیں کہیں گے، لیکن لوث کیا قولیہ کا علام۔ اب جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ اگر لوث کیا ہے موجود ہو، کوئی علامت موجود ہو، تو اس صورت میں مدعی جو ہے مدعی 50 قسم اٹھائیں کہ انہوں نے قتل کیا، ٹھیک، اور اگر لوث موجود نہ ہو یا مدعی قسم اٹھانے سے انکار کر دی تو اس صورت میں مدعا علیہ جو ہے نا وہاں سے 50 قسمیں دی جائیں۔ یا تک بات سمجھ جائیں اپنی تفصیل جو ہے یہ سوال کا اوپر کر نہیں ہے۔